بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے تمثالوں کی حسیاتی تقسیم۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے تمثال نگاری کے معنی و مفہوم پر بات کی ہے۔ آج ہم تمثال کی جو حسیاتی تقسیم ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رابن اسکیسٹن نے اپنی کتاب دی پوئٹک پیٹرن میں تمثالوں کی تقسیم میں حسی ادراک کو بطور ایک محرک پیش نظر رکھتے ہوئے تمثالوں کی تقسیم کو ایک فہرست میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سب سے پہلے ہے مفرد تمثال، ایک ایسا لفظ جس سے حسی ادا کا خیال پیدا ہوتا ہے، جیسے سرد، روشن، بلند، تلخ، درخت، زرد، سخت، ہاتھ، مکان وغیرہ۔ ہر ایک نگاہ کو حیرت میں ڈال دیتا ہوں، زمین کی تہ سے میں سورج نکال دیتا ہوں۔ تجرید تمثال، ایک ایسا لفظ جس سے حسی ادراک کا کوئی خیال پیدا نہ ہو، صداقت، تصور، خیال، صحت، عدل، طعن آمیز، چالاک، عیار، دانا۔ اٹھتا جاتا ہے حوصلوں کا بھرم، ایک سہارا شکستہ پائی ہے۔ اندھیرا ہے میری بستی میں ہر سو، میں سورج بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ بلا واسطہ تمثال، ایسی تمثال جس سے بنیادی طور پر لمس، سماع، بصر، شامہ اور ذائقہ کا خیال پیدا ہو، زرد، بلند آواز، ناہموار، بدبودار، ترش وغیرہ وغیرہ۔ لوگ کہتے ہیں پستی انسان، آدمی ہے یہاں تو پتھر کے، راہ میں راکھ ہو گئیں دھوپ کی پتیاں زفر، آنکھ بکھر بکھر گئی اپنی ہی آب و تاب سے، تلخ شکوے لبِ شیریں سے مزہ دیتے ہیں، گھول کر شہد میں وہ زہر پلا دیتے ہیں۔ منتشر تمثال، ایک ایسی تمثال جو صرف بلا واسطہ کسی حس کے لیے محرک ہوتی ہے، جو صرف ایک حس سے تعلق رکھتی ہے، ملاقات، خواہش، جدائی، کاہلی، تھکن، توانائی۔ زمین بچھائے ہوئے آسمان اوڑھے ہوئے، میں چل رہا ہوں سفر کی تھکان اوڑھے ہوئے، آگ سی محسوس ہوتی ہے بدن میں، ذہن میں گویا کمانیں ٹوٹتی ہیں۔ مجرد تمثال، یہ ایک تجرید جو تجسیم کی بدولت جب کسی اور اتلافی عمل سے حسی ادراک کا خیال پیدا کرے، صداقت، رحم، عشق، عدل، تقدیر۔ سچ نہیں نکلا عمر گزر گئی چل چل کر، چلو بس اب وہ دیدہ پرنم کافی ہے۔ مخلوط تمثال، الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جس میں صحیح معنوں میں صرف ایک تمثال ہو، سرد مہری، سرگرمی، خونی انقلاب۔ تھک کے بیٹھوں تو آسمان چھو لوں، گر یقیں ہو تو میں گماں چھو لوں، گھنیری چھاؤں مل جائے تو موسم کی تمازت ہار جاتی ہے، دلوں میں پھول کھل جائیں تو ویرانوں کی شدت ہار جاتی ہے۔ مرکب تمثال، الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جس میں صحیح معنوں میں ایک سے زیادہ تمثالیں ہوں، خونی نوائی، نالہ جگر سوز۔ بڑھتے جائیں زخم حقائق تو کچھ تو کرو،
ایک دو خوابوں کا ہی مرہم کافی ہے۔ مائل رہی ہے راہ میں دیوارے برق گل، پلٹتے ہیں شہر درد سے دستے تہی لیے۔ بات آ پڑی نگاہ کی ورنہ یہاں ادا، کانٹے بھی ہیں شگوفوں کی شائستگی لیے۔ مخلوط مجرد تمثال، ایک ایسا مجموعہ الفاظ جس میں ایک مجرد تمثال ہو لیکن صحیح معنوں میں کوئی تمثال نہ ہو۔ اعلیٰ انصاف، بلند ہمتی، اوج کمال۔ لشکر دل چل، سارے مار کے سر ہوں گے، پہلی پسپائی کا پرچم کافی ہے۔ مرکب مجرد تمثال، ایک ایسا مجموعہ الفاظ جس میں ایک سے زیادہ مجرد تمثالیں ہوں لیکن صحیح معنوں میں کوئی تمثال نہ ہو، مخلصانہ محبت وغیرہ وغیرہ۔ ہر پھول سے ٹپکنے لگا ہے لہو ظفر، مجھ کو جراحتوں کا شجر دے گیا ہے وہ۔ مجرد مخلوط اور مجرد مرکب تمثال، ایک ایسی مخلوط یا مرکب تمثال کی بنسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس میں تمثال یا تمثالیں صرف تجرید کے اوصاف پیدا کرتی ہیں۔ زرعی اصول، فکر روشن۔ جان عالی نہیں پڑی آساں، موت رو رو کے مسکرائی ہے۔ اب تقسیم کے بعد، حسیاتی تقسیم کے بعد امیجری یا تمثال کی اقسام۔ تمثال یا امیجری حسیاتی ادراک کے وسیلے سے حاصل ہونے والی احساس کی باز آفرینی کا نام ہے، اور باز آفرینی کا یہ فطری عمل کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ امیجری کے لحاظ سے پیکروں کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اولیٰ تمثالیں، اولیٰ تمثالیں یا تشبیہی تمثالیں کائناتی حقائق کا نقش اول یا پرتو ہوتی ہیں۔ یہ تمثالیں ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول اور مظاہر فطرت کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہیں۔ مشابہتی عمل ان تماثیلوں کی بنیاد ہی ٹھہرتا ہے، یعنی تخلیق کار کے تخلیق تجربہ کی بیانیہ صورتوں میں لسانی مشابہتیں اظہار کا ذریعہ ٹھہرتی ہیں، اور ان پیکروں میں رفت خیال اور شاعرانہ احساسات بہت کم شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام تمثالوں کو ہم تشبیہ کے ذریعے تخلیق کی ہوئی تمثالیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان تمثالوں کی یہ صورت معروضی شاعری کہلاتی ہے۔ یہ برف سی تیرے چہرے پہ کیوں پگھلنے لگی، میری نگاہ میں خواہش کا شائبہ بھی نہ تھا، اڑتی ہوئی زلف یوں پریشاں جیسے کوئی راہ بھول جائے۔ ثانوی تمثالیں، استعاراتی تمثالیں یا ثانوی تمثالیں اولیٰ تمثالوں کی ارتقاء یافتہ صورت ہے۔ جس طرح اولیٰ تمثالوں سے خارجی دنیا کے مفاہیم مرتب و اخذ ہوتے ہیں، اسی طرح ثانوی تمثالیں ان کے خیال سے جنم لیتی ہیں۔ معنوی حسن کے لحاظ سے یہ تمثالیں مؤثر اور اعلیٰ تخلیقہ حسن گردانی جاتی ہیں۔ استعاراتی تمثالوں کی معنی تشبیہاتی تمثالیں معروضی کیفیت نہیں رکھتیں، بلکہ ان پیکروں میں تمثیلی اندازہ جلوہ گر ہوتا ہے اور شاعر تخیلی پرواز سے نمائندہ معنی و مفہوم کی نئی نئی دنیائیں پیکروں میں اجاگر کرتا ہے۔ عمومی طور پر یہ تمثالیں استعاراتی ہوتی ہیں اور تلازموں کی آغوش میں استعاراتی پیکر جگمگاتے ہیں۔ ثانوی تمثالیں استعاروں کے ذریعے تخلیق کیے گئے لفظی پیکر ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے۔ ثالثی تمثالیں، ثالثی تمثالیں یا علامتی تمثالیں عمومی طور پر ثانوی تمثالوں کے نقوش ہوتے ہیں جو اولیٰ تمثالوں کی نسبت 2 درجہ بلند
اور خارجی دنیا سے 3 مدارج کی ارتفاعی سوات میں ہوتی ہیں۔ اس لیے تشبیہ و استعارہ کی طرح اشیاء اور مظاہر پر انحصار کرنے والی نہیں ہوتی بلکہ خود مکتفی ہوتی ہیں۔ یہ شاعر کے تخلیقی عمل میں اس کے پیچیدہ خیالات سے علامتی صورت میں جنم لیتی ہیں اور حقیقی دنیا سے بلند تر نئی معنوی دنیاؤں کی تسخیر کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ تمثالیں عمومی طور پر اجتماعی لاشعور سے جنم لے کر نوع انسانی کے مشترک ثقافتی سرمایہ قرار پاتی ہیں۔ لفظی پیکروں کے یہ مختلف مدارج ایک ہی شاعر کے ہاں مفرد اور مرکب صورتوں میں موجود ہو سکتے ہیں، مگر ایک ہی نظم میں تمثالوں کی یہ تینوں صورتیں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ ریل کی گہری سیٹی سن کر، ریل کی گہری سیٹی سن کر شام کا جنگل چیخ اٹھا ہے۔ اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، زمین پہ پاؤں دھرا تو زمین چلنے لگی۔ اچھا جی، یہاں تک جی آپ لوگوں نے دیکھا کہ تمثال اس کی اقسام بھی ہیں اور اس کی قسمیں بھی ہیں۔ ان دونوں کو میں نے اشعار کی مدد سے علیحدہ علیحدہ جو ہے میں نے بیان کر دیا، حسیاتی تقسیم اور اس کی اقسام، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔